بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص منافق ہے، ہر شخص اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی بھی کسی سے مخلص نہیں ہے اس دنیا میں۔ بالکل ایسا ہی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ایکسپیرینس کیا ہوگا، اور یہی اس دنیا کا ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ کوئی مخلص نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ فیئر نہیں ہے، سب مطلبی ہیں، دھوکے باز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو مخلص کہہ رہا ہوں، باقی سب لوگ جو ہیں میں ان کو منافق اور دھوکے باز اور مطلبی کہہ رہا ہوں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص یا میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص بھی یہی گمان کرتا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ سب لوگ مطلبی اور دھوکے باز ہیں تو وہ مجھے بھی اس کیٹیگری میں شامل کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ یہ بات سوچتے ہیں اور آپ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آج کل بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، سب مطلبی ہیں، دھوکے باز ہیں، منافق ہیں، تو آپ بھی مجھے اور باقی سب کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو چھوڑ کر۔ ایسا کیوں ہے کہ اس دنیا کا ہر انسان اپنے علاوہ سب کو مطلبی، دھوکے باز اور منافق کہہ رہا ہے؟ یہی چیز ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور اس کے کچھ نتائج پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مختلف طریقے سے پیدا کیا، ایک مختلف سوچ دے کر، ایک مختلف انوائرمنٹ دے کر، مختلف سرکمسٹانسز دے کر پیدا کیا۔ جب انسان زندگی میں جیتا ہے، لائف ٹرانزیکشنز کرتا ہے، گرو کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، تو ہر شخص کی اپنی الگ الگ نفسیات بن جاتی ہے، الگ الگ ذہن، سوچنے کا زاویہ بن جاتا ہے، اور ہر انسان کی پرسیپشن، کسی چیز کو پرسیو کرنا، اس کے بارے میں گمان کرنا، اس کے بارے میں اپنا نظریہ بنانا، ہر شخص کی پرسیپشن الگ الگ ہے اس دنیا میں اس وقت، اور سب لوگ ایک جیسے ہو بھی نہیں سکتے۔ ہر ایک کی پرسیپشن، ہر ایک کا ذہن، سوچنے کا انداز، نفسیات ایک جیسی اگر ہو جائیں تو پھر یہ دنیا نہیں چل سکے گی، یہ پھر جنت بن جائے گی۔ یہ دنیا ہے ہی اسی لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سافٹ ویئر پروگرام کیا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو پرسیپشن سے تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں سچائی، ٹروتھ۔ پرسیپشن تو ہر انسان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا، یہ اس سے بڑی چیز ہے کہ سچائی، ٹروتھ کیا ہے۔ اگر ہر انسان الگ الگ پرسیو کرے تو پھر سچائی کیا ہے؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سچائی بھی ہر انسان کی اپنی اپنی الگ ہوتی ہے۔ میری سچائی کچھ اور ہے، آپ کے نزدیک سچائی کو کچھ اور ہے، کسی تیسرے انسان کے نزدیک سچائی کچھ اور ہے۔ ایک عام اگزامپل دی جاتی ہے کہ دو شخص کھڑے ہیں، ایک کے سامنے جو ہے بڑا بڑا زمین کے اوپر میتھمیٹکس کا ڈیجٹ 6 لکھا ہوا ہے، 6 انگلش میں لکھا ہوا ہے، جو فگرز میں لکھا جاتا ہے 6۔ اب وہ اس کو 6 دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یہ اس کی سچائی ہے۔ بالکل اس 6 کے جو دوسری طرف جو شخص کھڑا ہے، وہ اس کے لیے وہ 6 الٹا ہے، یعنی کہ وہ 9 ہے۔ وہ اس کو 9 دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یقین کر رہا ہے، اور یہ اس کی سچائی ہے۔ بالکل وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، دونوں کی سچائی اپنی اپنی جگہ الگ ہے۔ اسی طرح ہم جب اس دنیا میں جیتے ہیں نا، ہم سب ایک الگ ایک سچویشن میں ہوتے ہیں۔ علم نفسیات میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، پری ڈسپوزیشن، یعنی کہ ہر انسان کی الگ الگ ایک سچویشن ہے، الگ الگ ایک مائنڈ سیٹ اس کے مطابق بنا ہوا ہے، اور اس کے مطابق ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، جج کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی سچائی کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنی طرف سے اکثر سچ بول رہا ہوتا ہے، لیکن سچائی ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ٹروتھ از ریلیٹو، ہم سب کی سچائی جو ہے وہ ریلیٹو ہے۔ اگر ٹروتھ بھی ریلیٹو ہے تو پھر ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہے؟ ایبسولوٹ ٹروتھ صرف ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ پاک کا کلام قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایوری ٹروتھ از ریلیٹو۔ یہ بات بھی آپ نے سمجھ لینی ہے، ہر انسان کا اپنا ٹروتھ ہے، ہر ایک کی اپنی سچائی ہے، اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا سچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو ماننا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا ہی نہیں چاہتا۔ ہر شخص اپنے سچ کے اوپر لاک ڈاؤن ہے، اور دوسرے کو جاننا ہی نہیں چاہتا کہ وہ جس نظریے سے دیکھ رہے ہیں وہاں سے وہ 9 ہے، وہ 6 نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری خامی ہے۔
اور جیسے جیسے وقت آگے جائے گا یہ چیز اور بڑھتی چلی جائے گی. ہر انسان اپنے مفادات ہی کے لیے کام کرتا ہے، اور اپنے مفادات ہی کے لیے کام کرنا چاہیے. اپنے بینیفٹس، اپنا مطلب، اپنی رزلٹ جو اس کو چاہیے وہ پہلے ہونا چاہیے. یہ اس دنیا کی سچائی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. ہم اپنے آپ کو اگر دنیا کا خیر خواہ کہیں تو یہ غلط ہے. ہم اپنی سچائی رکھتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو فالو کرتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو پرسو کرتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو شخص اپنے مفادات کو فالو نہیں کرے گا وہ اس دنیا میں دھوکہ بھی کھائے گا اور وہ اس دنیا میں بیوقوف بھی کہلائے گا. جیسے جیسے وقت قریب آئے گا، قرب قیامت آئے گی، تو یہ فیکٹر اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. نفسہ نفسی کا عالم اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. سب لوگ صرف اپنے مفادات کو دیکھیں گے، اپنے مفادات کو سوچیں گے اور اسی کے مطابق جئیں گے، اسی کو سچ مانیں گے، اسی کو حقیقت مانیں گے. یہ بات ہمیں ابھی سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی ایسا ہی ہے اور آنے والے وقت میں زیادہ ہو جائے گا. جو شخص اپنے مفادات کے لیے نہیں کام کرے گا وہ غلط ہے، وہ بیوقوف ہے، اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. تو پھر آپ نے شکایت نہیں کرنی اگر لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر شخص جو ہے وہ اپنے علاوہ منافق لگتا ہے، دھوکے باز لگتا ہے اور مطلبی لگتا ہے. کیونکہ ہر شخص اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے. یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے اس دنیا کی. ہر کو ایسے ہی کرنا چاہیے. جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے کہ ہر شخص کے اپنے مفادات ہیں اور اس نے اپنے مفادات ہی کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر یہ ہمارا گلہ ختم ہو جائے گا کہ ہر شخص منافق ہے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے سامنے والا کہتا ہے کہ ہر شخص منافق ہے، کوئی میرا ہمدرد نہیں ہے، تو وہ ہمیں بھی اس میں شامل کر لیتا ہے. ہماری یہ رانگ ایکسپیکٹیشن ہے کہ لوگ مخلص ہوں ہمارے ساتھ، لوگ ہمارے ساتھ کام کریں. یہ ہماری رانگ ایکسپیکٹیشن ہے. مفادات کے اوپر زندگی چلتی ہے، مفادات کے اوپر رشتے چلتے ہیں، دنیا بھی اسی کے اوپر چل رہی ہے. اس لیے اخلاص ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اپنے مفادات کے لیے کام کریں اور ساتھ ہی ہوشیار بھی رہیں کہ کوئی آپ کو آپ سے آپ کے مفادات جو ہے وہ چھین نہ پائے، چھین نہ سکے ان کو. میری زندگی کا ایک رول ہے، میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو ویسا ہی لیتا ہوں جیسا وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں تو بڑا سچا انسان ہوں، میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اور میں آپ کا ہمدرد ہوں اور میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں اور آپ میرے بڑے قریبی ہیں، تو میں اس شخص کو ایسے ہی اس کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں. میں اس کو ایسے ہی کنسیڈر کرتا ہوں. میں اس کے دل میں نہیں جھانکتا، میں اس کا ذہن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرتا اور لوگوں سے اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرتا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو ویسے ہی لیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں. ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہم نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے اور لوگوں کی بات سنیں اور پھر بے نیاز ہو جائیں. اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے میں ایسا ہوں، اس کی بات سن لیں، سمجھ لیں اور اس بات سے بے نیاز ہو جائیں. اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کے ساتھ چلنا چاہیے؟ پھر جو ایسے لوگ ہیں اور جو بھی کہتا ہے کہ جی میں مخلص ہوں، کہ ہمیں ہر شخص کے ساتھ چل پڑنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی اور ڈیلز اور ساری چیزیں کر لینی چاہیے؟ بالکل ایسا بھی نہیں ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کا مخلص ہوں، آپ یہ بات سن لیں اور نوٹ کر لیں، اور کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کیا کریں، جب کبھی آپ کو ضرورت آئے تو آپ اس شخص سے کہیں کہ جی آپ ہی میرے مخلص ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور مجھے یہ مدد کی ضرورت ہے، مجھے یہ ہیلپ چاہیے، یہ میری مدد کر دیں. اب وہ شخص یا تو آپ کی واقعی مدد کر دے گا، چاہے وہ اگر وہ سچا ہے تو سچے دل سے آپ کی مدد کرے گا. اگر وہ تھوڑا سا گڑبڑ تھا تو وہ اپنی جھوٹی بات کی انا رکھنے کے لیے ہی آپ کی مدد کر دے گا. تو مدد تو ہوگی، جیسا اس نے کہا تھا ویسے اس نے ثابت کر دیا. اور اگر وہ آپ کی مدد ہیلپ نہیں کرے گا جیسا وہ دعوے کرتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کر دے گا کہ جی میں تو بولتا کچھ اور تھا، وقت آئے تو میں کچھ اور کرتا ہوں. اور جب ایسا ہو جائے گا تو اس کے بعد آئندہ وہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ جی میں آپ کا مخلص ہوں. تو ہر شخص پہ بلیو کریں، جب کبھی ضرورت آئے تو کسی سے کہہ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو سچ اور غلط جو ہے سب کچھ پتہ چل جائے گا. ایک قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو مخاطب کر کے کہ اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے خون کے رشتوں میں کون تمہارے زیادہ قریب ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خون کے رشتوں میں بھی، ماں باپ، بچے، بہن بھائی، آپ ان کو بھی نہیں جانتے کہ ان میں سے آپ کے زیادہ نزدیک کون ہے، وہ جو دعوے کرتا ہے یا وہ جو خاموش رہتا ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ہے اور یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اتنا دنیا کے شروع ہوتے ہی جب قرآن اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا تو تب سے یہ بات حقیقت ہے، روزے روشن کی طرح۔ تو ہم نے بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم اپنے اس ٹاپک کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے اپنے مفادات طے کر لینے ہیں، ہم نے اپنے مفادات ہی کے لیے کام کرنا ہے، اپنے مفادات کو ہم نے پرائورٹی رکھنی ہے، اور ہم نے اس بات سے بھی باخبر اور کیئرفل رہنا ہے کہ کوئی ہمارے مفادات ہم سے چھینے نہ، کھینچے نہ، سازشیں نہ کرے ہمارے خلاف۔ دوسری بات کہ ہم نے لوگ جو بات کریں آپ نے ان کی بات سن لینی ہے اور نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے۔ کسی کے اوپر دل سے اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ بلیو ایوری تھنگ ٹرسٹ نتھنگ، یا بلیو ایوری ون ٹرسٹ نتھنگ۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے آپ وہ نوٹ کر لیں، بس ذہن سے نوٹ کر لیں کہ بلیو کر لیں کہ اس نے یہ کہا ہے۔ دل سے اعتماد کرنے کے لیے کسی پہ بھی ضرورت نہیں ہے، وہ وقت آئے گا تو ہر شخص خود ثابت کرے گا۔ نیکسٹ، اس دنیا میں جتنے بھی ریلیشنز ہیں، جتنی بھی ڈیلز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، سب کے سب میوچل انٹرسٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ آج کل 100% رشتے بھی میوچل انٹرسٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے میوچل انٹرسٹ ڈیولپ کرنے ہیں۔ جس شخص کو آپ کی ذات یا آپ کی لائف ایکٹیویٹی سے کوئی اس کا انٹرسٹ یا کوئی فائدہ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کو آپ سے کچھ نہیں ملنے والا یا مل رہا، تو وہ آپ کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ ایسے ہی ہمارے دوست بنتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی، پریکٹیکل لائف میں، جہاں مشترکہ مفادات ہوتے ہیں، جہاں مشترکہ سوچ ہوتی ہے، ایک جیسی ایکٹیویٹیز لوگ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان مشترکہ مفادات ہی کے اوپر ہماری دوستیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جو ہماری طبیعت کے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا لین دین، ہماری دو طرفہ یہ جو ہوتے ہیں ریلیشنز یا مفادات اسٹیبلش ہوتے ہیں، ہماری انہی کے ساتھ اچھا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پیرنٹس سے چلڈرن کے ریلیشن کی بات کر لیں، والدین کا رویہ بھی سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مشترکہ مفادات چلتے ہیں اس دنیا میں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ مشترکہ مفادات ڈیولپ کرنے ہیں آپ نے لوگوں کے ساتھ، یا جن کے ساتھ آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ مشترکہ مفادات نہیں ہوں گے تو ریلیشنز نہیں چلیں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ اور سب سے آخری بات کہ آپ نے اپنی دل کی جو فیلنگز ہیں نا، چاہے وہ لوگوں کے بارے میں ہوں یا لوگوں کے کچھ بیہیویئر جو انہوں نے کیے ہوں پاس، اس کے بارے میں ہوں، آپ نے اپنی فیلنگ، اپنے ایموشنز کسی محفل میں بیٹھ کے انسانوں کے بارے میں، خاص طور پر کسی دوسرے کے بارے میں اپنی فیلنگ ایموشن کسی دوسرے کے سامنے شیئر نہیں کرنا، ڈسکس نہیں کرنا۔ یہی بات لوگ پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی آپ فلاں کے بارے میں ایسا سوچ رہے تھے، کہہ رہے تھے، آپ فلاں کے بارے میں ایسا سوچ رہے تھے، کہہ رہے تھے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، لوگوں کو گفتگو چاہیے ہوتی ہے، ٹاپک چاہیے ہوتا ہے، غیبت کرنے کا موضوع چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ جب گفتگو کریں گے لوگوں کے بارے میں تو وہ آگے جا کے ان لوگوں تک پہنچ جائے گی اور آپ کی زندگی کے ریلیشن خراب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہم آج کا اپنا موضوع ختم کریں گے، اور آپ نے یہ چیزیں اپنی زندگی پہ اپلائی کرنی ہے تو آپ کی ہیومن ڈیلنگ بہت بہتر ہو جائے گی اور آپ کی لوگوں سے شکایات ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔